کہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے بھی میں وہی پھر موقع اختیار کروں گا کہ ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، جتنی آیات اور احادیث کے اندر ہے بس اتنا ہی بیان کریں گے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ احادیث میں آپ کو 4 بتا دیتا ہوں، چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، 3 حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7285 اور مشکات میں 5464، کیونکہ مشکات ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشکات آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں، مسئلہ نمبر 111 بھی، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی یہی میں نے نمبر بتا دیا، اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ کھول دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے، یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے، اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5475۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی، پیغمبر تو ہوں گے، وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا، دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا، تو وہی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے، پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے، اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے، اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5475، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی، اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر، یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اور یہ پھر معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خوشبودار ہوا چلے گی، اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا، اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے اتنا سوراخ ہو چکا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہوں گے. تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے. اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے. یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر ہے کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں. بل اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے. شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے، اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں، لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہے ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا. تو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں، ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں. گوگ میگوگز انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف سکالرز کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں. اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے. میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا جو بھی لب لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے. باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں، اسی کے اندر عافیت ہے.